أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک کا بے پایان شکر اس ذات مصطفی کریم کا احسان ہے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں حاجی عبدالرحمان بچی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر اس کے نیک بندوں کا ذکر کریں اور اس کے حبیب کے شاپ کو جمع کر کے عشق کی بجھتی ہوئی چنگاری کو پھر سے روزہ کرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ عاشق نہ ہو، عشق کی خبر نہ ہو اور وہ کسی عاشق کی صحبت میں جا رہا ہے، وہ بھی عاشق بن جاتا ہے. ہم بلا رہے عشق کی دولت سمجھنے آئے اور یقیناً وہ دولت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جانے کا شعبان المعظم ختم ہونے کو ہے اور شہر رمضان، شہر صیام، شہر صبر آنے کو ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمارے پاس مہمان بن کر آئے گا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا سکتے ہیں. آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مختلف افکار و خیالات کے مختلف افکار و خیالات کے لوگ رہتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا اور جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عزیزان گرامی پر اللہ پاک نے کامیابی کی مختلف جگہوں پر کا ذکر کیا ہے. مثلا اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ کر لیا کامیاب ہو گیا. ایک جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے اندر اولئک هم المفلحون، اور
وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آئے، نماز قائم کی، اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کیا، جو لوگ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر ایمان لے کر آئے، آپ سے جو پہلے لے کر آئے انبیاء علیہ السلام اس پر ایمان لے کر آئے، اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آئے، اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان لے کر آئے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ پوری 5 آیتیں اللہ پاک نے کامیابی کی شرط بیان کی، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور جب ان بندہ ایمان لے آتا ہے، ایمان کی پہلی سیڑھی پر کلمہ پڑھ کر قدم رکھ لیتا ہے، تو پھر اس کی صحیح منزل، اس کا صحیح رستہ، اس کا صحیح عرفان الہی کا رستہ تب جا کے شروع ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ پہلے تو اسے نہ تو منزل کی خبر ہوتی ہے نہ ہی رستے کی خبر ہوتی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسے رستے کا بھی پتا چلا اور منزل کا بھی علم ہوا۔ اب باری تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو ایمان لے آیا ہے، لیکن اس ایمان لانے کا لے آنا ہی محض کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس ایمان کی جو تم نے شمع جلائی ہے، اس روشنی کو اتنا بڑھانا ضروری ہے کہ تجھے اس میں جلوہ الہی دکھائی دے۔ وہ جلوہ الہی کہ جس کی تمنا لیے، جس کی آرزو تمہارے دل کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پیدا ہوئی ہے، وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اگر وسیلہ نہیں ڈھونڈو گے تو باری تعالیٰ 1000 پردوں سے بھی بڑھ کر پردوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہ تو کبھی دکھائی نہ دے گا۔ وہ پردے اتنے طویل ہیں، پردے اتنے کثیر ہیں کہ تم ایک ایک پردے اٹھاتے چلے جاؤ گے، پردوں کی تہیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تم اپنی جناب سے، اپنی طرف سے اس بارگاہ کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، بارگاہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ تم نے وسیلہ نہیں پکڑا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پردے اٹھاؤ اور پردہ واقعی اٹھ جائے اور تمہیں رب کے دیدار کی کوئی جھلک دکھائی دے، تو لازم ہے کہ تم کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ دانے گرامی کر باری تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، کفار سے نہیں کہا، منافقین سے نہیں کہا، فاسقین سے نہیں کہا، ایمان لے آنے کے بعد کہا ہے کہ تم پہلے کلمہ تو پڑھ لو، کلمہ پڑھ لیا تو اب وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ نہیں ڈھونڈو گے تو تمہیں خدا بھی نہیں ملے گا۔ میری جناب آنا چاہتے ہو تو تمہیں وسیلے کی بھی حاجت ہے۔ عزیزان گرامی کا مفسرین کہتے ہیں کہ وسیلہ ایک مقام ہے، وہ مقام مقام محمود ہے جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے منسوب ہے، اور وہ فقط حضور کی ضرورت ہے اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر کسی بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، وسیلہ سے مراد وصل ہے، پہنچنے کا ذریعہ، اور وہ ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم لوگ مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نماز اور صبر کے ساتھ۔ مفسرین نے یہ کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر آ کر ٹھہر گئے، جنوب طاری ہو گیا، ان کی سوچ جتنی تھی وہ وہیں تک رہ گئی، ان کی سوچ تھی فیل تک، امر تک، کار خیر تک۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، تو بس پھر بندے کو صبر اور صلاۃ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ بندہ اللہ کی طرف جناب سے کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کر لے، کوئی مشکل آ جائے تو کثرت سجود شروع کر دے، بندے کے لیے یہی کافی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ کثرت سجود کرتا ہے، بندہ کثرت نوافل ادا کرتا ہے اور باری تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ باری تعالیٰ خود فرماتا ہے، کوئی شک نہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ باری تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی کر یہ صبر ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ جن کا صبر بھی قبول ہو گیا۔ رب ان کی
جو کثرت سجود کرتے ہیں، کثرت نوافل ادا کرتے ہیں، کثرت تلاوت کرتے ہیں، جن کی پیشانیوں پہ داغ بن جاتے ہیں سجدے کرتے کرتے، جن کی تلاوت کرتے کرتے چہرے کے جبڑے نکل آتے ہیں، جو لوگ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے جسم نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جن کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن جب لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے اندر رو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ عید، وہ کہتے ہیں کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، آج کیوں رونے کا مقام ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آج بے شک عید ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی ان کے لیے ہے کہ جن کے روزے قبول ہو گئے، جنہوں نے رمضان میں عبادتیں کی اور باری تعالیٰ نے ان کی عبادتیں قبول کر لی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے جو پنج کے اندر ہے کہ آیا باری تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول کیے یا نہیں کیے، اور ادھر ہم ہیں کہ ہم نے اسی میں تکیہ کر لیا کہ بھائی ہم صبر کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو باری تعالیٰ ہمارے قبول کر لے گا، ہماری مدد کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سوچ کا جمود ہے، یہ سوچ کا سکوت ہے، یہ سوچ یہاں پہ آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور جو آگے نکلنے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو فعل پر انحصار نہیں کرتے، جو فاعل پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا وہی باری تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے مولا ہمیں اس کا راستہ دکھا کہ جس پر تو نے نہ تو غضب کیا ہے اور نہ ہی تو غصے ہوا ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر تو نے انعام دیا ہے۔ عزیزان گرامی پر جن کی سوچ بڑھ جاتی ہے، جو شاخ میں شامل ہو جاتے ہیں، جو زہد سے نکل کر عشق کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فعل پر انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ فعل انجام دینے والے ان فاعلین پر نگاہ ٹھہراتے ہیں جو بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہیں، جن کی رسوخ بارگاہ الہی کے اندر ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہیں تو باری تعالیٰ فوراً ان کی دعا پوری کر دیتی ہے، اور انسان گرامی پر وہ وسیلہ بنتے ہیں بارگاہ الہی کی ذات پر، ان کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ تو باری تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں نہیں الوسیلہ، کہ تم میرے تک وسیلہ تلاش کرو، تم وسیلہ چاہتے ہو تو ایسا وسیلہ تلاش کرو کہ جس پر تمہیں پورا اعتماد ہو کہ اے مولا ہم تو کثرت سجود کرتے تھک گئے، ہم تو مولا تیری کثرت تیرے کلام کی تلاوت کر کے تھک گئے، مولا ہم تو تیری راہ میں کثرت خیرات کر کے تھک گئے، وہ پہنچنے کی نہیں جو ہم نے نہیں کی، روزہ کیا، جہاد کیا، تیری راہ میں لڑے، سب کچھ کیا، لیکن مولا ہمیں اپنے اعمال پر یقین نہیں، پتا نہیں کہ قبول کرے نہ کرے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ تیری بارگاہ میں تیرا محبوب سب سے بڑھ کر مقبول ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ تیری بارگاہ کے اندر اگر کس کی رسائی ہے تو تیرے محبوب کی رسائی ہے۔ اے مولا ہم یہ جانتے ہیں تو وہ ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے بارے میں خود فرمایا کہ محبوب ہم تو تجھے ہمیشہ تکتے رہتے ہیں، ہم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ محبوب نہ تو وہ پھٹتا نہ ہی اس کی آنکھ پھٹتی ہے۔ محبوب ہم تو تیری بارگاہ میں اس محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں تو نے کہا والشمس والضحیٰ، محبوب ہم نے تیری بارگاہ میں اس کی رسالت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ جس کی زلفوں کے بارے میں تو نے کہا اور محبوب باری تعالیٰ ہم تو تیری بارگاہ میں اس محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ تیری بارگاہ میں آنے لگا تو تو نے کہا ہے محبوب لا تخلعن علیک، اے محبوب اپنی جوتیاں مت اتار، باری تعالیٰ تیری بارگاہ کے اندر اے محبوب، اے باری تعالیٰ ہم تو تیری بارگاہ کے اندر اس محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں
کہ جس کے بارے میں تو خود فرماتا ہے او کا فکان کا قوسین او ادنا، تو ایک محبوب جو تجھ سے تیری ذات کے بعد تیری ذات سے اتنا قریب ہو گیا کہ نہ تو کوئی فاصلے رہے نہ کوئی حدیں رہے، وہ سبق تو جانتا ہے یا تیرا محبوب جانتا ہے کہ وہ قربت کتنی تھی، وہ قرب کتنا تھا، وہ وصل کتنا تھا۔ اے باری تعالیٰ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال تیری بارگاہ میں مردود ہو گئے یا مقبول ہو گئے، ہم فقط اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا جو تیرے محبوب نے کیا۔ اے باری تعالیٰ ہم تو تیرے محبوب کے وسیلے سے اپنے اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم تو تیری بارگاہ میں اپنے اعمال اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تیرے محبوب نے ہم سے کہا۔ اے باری تعالیٰ ہم تو اپنے تیرے محبوب کے وسیلے سے اپنے اعمال کو تیری بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ تو چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے تو قبول نہ کر، وہ تیرا محبوب ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ خوش ہو گیا، اگر تیرا محبوب خوش ہو گیا تو باری تعالیٰ تو بھی رد نہیں کرے گا، تو بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ تو خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تجھے عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو باری تعالیٰ ہم تو اس محبوب کی وسیلے سے پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ یا رب امتی کہتا رہا ہے، دنیا میں آتا ہے تو کہتا ہے یا رب امتی، جب اس دنیا سے تیرا محبوب جاتا ہے تو اس کو تیری امت کی اپنی امت کی خیال رکھتا ہے۔ باری تعالیٰ وہ تو وہ محبوب ہے کہ جب وہ تیرے جلووں میں گم تھا تب بھی وہ نہیں بھولا، بلکہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہ تو وہ محبوب ہے کہ وہ تیری ذات تک پہنچ گیا، تیرا وصل حاصل کر لیا، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولا، وہ وہاں سے بھی پلٹ کر آیا اور ہمیں وہ نماز کا تحفہ دیا کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر اسے معراج نصیب ہوئی، اسے جلوہ بارگاہ الہی نصیب ہوا تو وہی اس میں سے کچھ خزانہ، کچھ فیض، کچھ چیزیں اس کی امت کو بھی مل جائیں۔ جائے باری تعالیٰ ہم تو اس حبیب کا وسیلہ تم سے پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کر جن لوگوں نے عمل پر انحصار کیا، فعل پر انحصار کیا، وہ محدود رہ گئے، وہ محدود رہ گئے، وہ پیچھے رہ گئے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں باری تعالیٰ نے عشق کی چنگاری پیدا کر دی تھی، جو اس کے حبیب کی زلفوں کے متوالے بن گئے، جو اس کے حبیب کے لب و رخسار کے دیوانے ہو گئے، جو اس کے حبیب کے نقشے پاک کے متلاشی ہو گئے، رضوان گرامی قدر وہی بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہیں۔ باری تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایمان کو لے آئے تھے لیکن تمہیں عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے، میری ذات تک پہنچنے کے لیے کلمہ پڑھ لینے کے بعد وسیلے کی حاجت ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے اسی وسیلے کے بارے میں فرمایا مجاہدوا فی سبیلہ، کہ تم جد و جہد کرو، تم لوگ جد و جہد کرو۔ عزیزان گرامی قدر وہ جد و جہد کیا ہے، وہ محنت کس کی طرف ہے، کون سی محنت ہے کہ جس کے بارے میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ آپ کو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ تبوک سے دشمنان اسلام کے دلوں پر قوت اسلام کی دھاک بٹھا کر واپس تشریف لائے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ آؤ ہم جہاد اکبر سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جہاد اکبر، وہ بارگاہ الہی کے اندر جو بڑا جہاد، بڑی لڑائی، اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کر کے لڑنا کیا ہے؟ وہ ہے اپنے نفس سے لڑنا۔ کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا۔ اپنے نفس سے لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اس کی راہ کے اندر وہ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ کیا حضرت باز عزیز بستانی علیہ الرحمٰن نے ساری تلوار اٹھا کے رکھی؟ نہیں۔ کیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری تلوار اٹھا کے رکھی؟ نہیں۔ کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار اٹھا کے رکھی؟ کیا خواجہ اجمیر نے تلوار اٹھائی؟ کیا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تلوار اٹھائی؟ خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار اٹھائی؟ کس نے تلوار اٹھائی؟
تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے جہاد کیا، اس سے افضل جہاد کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ دور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بے شک ان کا مقام و مرتبہ بالا ہے، اعلیٰ ہے، لیکن ان کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے خواجہ اجمیر کے بعد دوسرے نمبر پر اس بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ کافروں کو مسلمان کیا۔ حضرت باجوید بستانی علیہ رحمہ نے آپ گئے کسی معبد کے اندر، چرچ کے اندر گئے، عیسائیوں یہودیوں کی عبادت گاہ میں، وہاں گئے اور آپ نے 40 سوالوں کا جواب دے کر 500 راہبین کو مسلمان کیا۔ گرامی قدر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ذات گرامی کے جن کے خرقے کی توسل سے محمود غزنوی نے دعا مانگی تو اس نے 17ویں حملہ میں پھر کہیں جا کے اس کو فتح نصیب کی، اور وہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اے محمود تو نے بڑی چھوٹی چیز مانگی، اگر تو میرے خرقے کے توسل سے کہتا کہ مولا تو کچھ سارے کافروں کو مسلمان کر دے اور پوری دنیا میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ بھی کم تھا، سارے مسلمان یہ وہ بارگاہ الہی کے اندر مقبولان ہیں، یہ وہ بارگاہ الہی کے اندر مقبولان ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس کو اتنا مارا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 سال اس طرح گزارے کہ 1 سال کچھ بھی نہیں کھایا، 1 سال کچھ نہیں کیا، اور 1 سال نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، آپ 3 سال اس طرح گزارے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 25 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ باجوید بستانی علیہ رحمہ کہ آپ اپنے نفس پر اتنا ظلم کرتے، اتنی سختی کیا کرتے تھے کہ آپ کو ایک دفعہ کدو کا دل چاہا، روایت ہے آپ کے بارے میں کہ کدو کھانے کا دل چاہا۔ کدو بے شک حضور کو بھی پسند تھا، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے نفس نے اس کی خواہش کی ہے تو آپ نے 3 سال کہتے ہیں کدو کھائے ہی نہیں۔ حضرت باجوید بستانی علیہ رحمہ، اور ان کا مقام کتنا اعلیٰ تھا، نفس مار کر اپنی خواہشات کو اتنا ختم کر دیا تھا، اتنا ظاہر کر دیا تھا کہ اپنی ذات میں سے اپنی صفات ان کی باقی نہیں رہی۔ حضرت باجوید بستانی علیہ رحمہ کی اپنی صفات باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت باجوید بستانی علیہ رحمہ بازار میں بیٹھے، اور بازار میں بیٹھے آپ نے کسی خاتون کو دیکھا، وہ خاتون طوائف تھی، وہ آئی اور اس نے کہا ہے باجوید آج میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے کہ آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت باجوید بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو میں نے دیکھا ہے اپنی اس آنکھ سے، جب میرے نفس نے دیکھا ہے تو میں خنجر مارتا ہوں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے خنجر اٹھایا اور اپنی آنکھ میں مارا، اور یقین کیجئے وہ خنجر مار کر جب باہر نکالتے تو آنکھ ویسی کی ویسی۔ یہ نفس کا مارنا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی ذات سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، وہ تو اور ہی چیز تھے، وہ تو اور چیز بن گئے تھے، وہ تو کثرت ذکر کے ساتھ، کثرت محبت کے ساتھ وہ اپنے نفس خوشی کر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کا اپنا کوئی فیل نہیں رہا تھا، اپنی کوئی صفت نہیں رہی تھی، ان کا دیکھنا اپنا دیکھنا نہیں تھا، ان کا دیکھنا باری تعالیٰ کا دیکھنا تھا، ان کا دیکھنا اللہ مجدہ کریم کا دیکھنا تھا، ان کا چلنا باری تعالیٰ کا چلنا تھا، ان کا پکڑنا باری تعالیٰ کا پکڑنا تھا۔ عزیزان گرامی تک وہی باجوید بستانی علیہ رحمہ 84 برس کے ہو گئے، تو 84 برس کی عمر میں کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں میری عمر تو 4 سال ہے۔ لوگ حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، آپ تو ضعیف نظر آ رہے ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، تو پھر 4 برس کیسے ہو گئی؟ تو بچے کی رہتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں 4 برس کا عرصہ اس کو میں اپنی زندگی خیال کرتا ہوں، اس لیے کہ ان 4 برسوں کے اندر کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا کہ
یہ اللہ مظلوم کریم کا جلوہ نظر آیا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں غافل ہو جاؤں تو وہ میرے لیے موت ہے۔ جانے جانے کر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اسی میں ان کے سرتاج حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ پر ایک دانے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ دانے گرامی کر جب بندہ اس بارگاہ کے اندر فنائیت اختیار کر جاتا ہے اور جب وہ بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں رہتی، اپنا فیل کوئی فیل نہیں رہتا، وہ بارگاہ الہی کے اندر خود بھی وسیلہ بن جاتا ہے اور وہ پھر اس وسیلے سے اس سے بھی زیادہ اس سے فیض لے کر آنے والی نسلوں کو پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کر ایسے ہی نیک بندوں کے بارے میں تو باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مولا ہمیں ان کا وہ راستہ دکھا، ان کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے محبوب بندے نہیں ہیں۔ یہ وہی رب کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہی بارگاہ الہی کے اندر مقبول بندے ہیں کہ جن کے وسیلے سے بندہ جب بارگاہ الہی کے اندر دعا کرتا ہے تو باری تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی تک یہی پیغام اللہ پاک کا کلمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمے کے بعد میرا احسان الہی چاہتے ہو کہ تمہیں وسیلے کی حاجت ہے۔ وسیلے کے لیے تمہیں جدوجہد کرنا پڑے گی، تمہیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، تمہیں اپنے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں اس طرح دینا ہوگا جیسے کہ دستار کے ہاتھ میں کوئی کپڑا ہوتا ہے، دھوبی کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، جس طرح وہ کپڑے کو پلٹ پلٹ کر مار مار کے اس کی میل اتارتا ہے پھر کہیں جا کے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں اس وسیلے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دینا ہوگا تاکہ وہ تمہاری تمام میل سے چہر اتار دے اور تمہارے دل کو اس طرح اجلا اور مجلا کر دے، مصفا کر دے کہ وہ واقعی انوار و تجلیات کا گھر بن جائے، وہاں پہ انوار تجلیات الہی کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کا مرید، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے باعث اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا، وہ 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلا، جب باہر نکلا 3 دن کے بعد پھر کہیں جا کر اس کے چہرے کا رنگ صاف ہوا۔ عزیزان گرامی کا پھر اسے پیغام ملا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اے بندے مجھے 3 دن تک تیری صفائی کرنا پڑی۔ عزیزان گرامی کا وہ ان کا مرید تھا، یہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مرید کی میل اتارے، اس کی میل سے چہر طرح اتارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے دھوبی کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا۔ جانے گرامی کر میں آپ کے ساتھ انہی لفظوں کے ساتھ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کہ تم میری بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو کسی نیک بندے سے وابستہ ہو جاؤ، کسی صالح کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس نے اس کا حکم تو اپنے حبیب کو بھی دیا تھا، بس بر نقشہ کما الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ اے محبوب آپ اپنے آپ کو ان کی سنگت میں بٹھا لیجیے جو دن رات اس کے جلووں کی تمنا لیے رکھتے ہیں۔ یہاں آنا، ایسی محافل کے اندر جمع ہونا، بیٹھنا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم صالحین کی صحبت میں آ بیٹھے، ہم ذکر الہی کی صحبت میں آ بیٹھے، ہم ذکر صالحین کی صحبت میں آ بیٹھے اور ان کے ذکر سے جو انوار و تجلیات اللہ کے مقبولان پر اترتے ہیں ہم بھی اس میں سے تھوڑا حصہ لیں گے۔ عزیزان گرامی کا یہی پیغام اس آیت کریمہ کے اندر اور یہی پیغام منہاج القرآن کا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے صالح بندے کے ساتھ وابستہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی سربلندی ہو، دین کا عالم بلند ہو، تو آپ اس دین کی خدمت کرنے والی سب سے بڑی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو وابستہ کر لیجیے، اس کی صحبت اور اس کے جو فیض و برکات ہیں اس تحریک کی صحبت سے آپ حاصل کیجیے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کی محافل کا کثرت کے ساتھ انعقاد کریں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان میں اگر ہمیں جلوت نہیں میسر آتی تو خلوت میں بیٹھ کر اس کے بندوں کو اس کو یاد کریں،
اور اس کے تصور میں اپنا وقت گزارے. ماشاء اللہ یہ ہمارے نوجوان کو بہت